کیا عقیدہ ہے. عیسائیوں میں بھی ایک عقیدہ تھا، یا ابھی بھی ہے، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گیا، سرایت کر گیا. اور یہی عقیدہ بلکہ اس سے زیادہ خطرناک، تباہ کن، ضلالت والا، کفر و شرک والا عقیدہ آج مسلمانوں میں پایا جاتا ہے. وہ عقیدہ یہ ہے کہ ہم اکثر مسلمانوں سے اگر ہم پوچھیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو اکثر مسلمانوں کا یہ جواب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یہ عقیدہ کفر و شرک والا عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے. ہم نے اللہ کو جانا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھا ہی نہیں، جس کے نتیجے میں ہم کفر و شرک تک پہنچ گئے. اگر اللہ رب العالمین کو جانتے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کو جانتے، پڑھتے، سمجھتے، تو ہمیں معلوم ہوتا. ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں قرآن مجید میں جتنی بھی چیزوں کا ذکر کیا، اتنی چیزوں پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اگر ان چیزوں میں سے ایک بھی چیز کا ہم انکار کرتے ہیں تو گویا ہم کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے. یہ جو عقیدہ ہے وحدت الوجود کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ جو قرآن کے خلاف ہے، حدیثوں کے خلاف ہے. ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں، ان ناموں میں سے چند اللہ رب العالمین کے ایسے نام ہیں جو نام یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود نہیں. انہی ناموں میں سے ایک نام العلی، الاعلی، المتعال، یہ نام اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بلند ہے، اوپر ہے، سب سے بلند قدر و منزلت کے حساب سے، ذات کے حساب سے. اس کے اوپر کوئی بھی چیز نہیں. اللہ رب العالمین کے اوپر کوئی بھی چیز نہیں. سب سے بلند اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ رب العالمین کے جو صفات ہیں وہ سب سے بلند ہے. اور اللہ رب العالمین کا غلبہ، اللہ رب العالمین کی بادشاہت، اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے وہ سب سے بلند حکم ہے. ان تینوں ناموں کا جو مطلب ہے یہی نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین ذاتی طور پر سب سے اوپر ہے. اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ صفات سب سے اونچے صفات ہیں. اور اللہ رب العالمین کا غلبہ ہر ایک چیز پر ہے، ہر ایک چیز پر، چاہے وہ کتنی بھی بڑی مخلوق ہی کیوں نہ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو جو بہت ہی زیادہ بلند ہے. الاعلی اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، المتعال اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے. ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. العلی بلند مقام والا، بلند مرتبے والا، ذاتی اعتبار سے اللہ رب العالمین بلند ہے، اونچا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اللہ رب العالمین پہلا ہے، وہ آخر ہے اور ظاہر. ظاہر کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے اوپر ہے. اللہ کے اوپر کوئی بھی چیز نہیں.
کو سمجھ کر پڑھتے تو ہمیں معلوم ہوتا کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے. اللہ رب العالمین نے صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں 7 مقامات پر عرش کا ذکر کیا اور کہا استوى علی العرش. اللہ رب العالمین عرش پر مستوی. اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے. 7 جگہوں پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا. لیکن ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، جس کے نتیجے میں ہم کفر و ضلالت میں مبتلا ہو گئے. یہ عقیدہ رکھنے لگے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، جو کہ باطل عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. تمہارا رب جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہو گئے. الرحمن علی العرش استوى. اللہ رب العالمین نے کہا کہ رحمان عرش کے اوپر مستوی. اور عرش کہاں ہے؟ عرش ہر جگہ موجود ہے نہیں. 7 آسمانوں کے اوپر عرش موجود ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان سے کسی نے سوال کیا اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے مجھے نہیں معلوم، آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا اس شخص نے کفر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا الرحمن علی العرش استوى. رحمان عرش کے اوپر ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے. ہم دیکھیں آج کے زمانے میں بہت سے لوگ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو تقلید کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ جس کسی نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے مجھے نہیں معلوم، اس نے کفر کیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ کہا ہے الرحمن علی العرش استوى. رحمان عرش کے اوپر ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے دوسرا سوال کیا گیا عرش کہاں ہے مجھے نہیں معلوم. اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ کافر ہے، اس لیے کہ عرش 7 آسمانوں کے اوپر. یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تھا، جس کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے، جو حنفی محدث تھے، آج سے تقریباً 1100 سال پہلے امام طحاوی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے عقیدۃ الطحاویہ، اس کی شرح کی ہے علی بن علی ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ. حنفی عالم ہے، اس کتاب کی شرح کرنے والے ہیں، آج سے تقریباً 700 یا 800 سال پہلے کے عالم تھے. انہوں نے شرح کی، اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ عقیدہ نقل کیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس شخص کو کافر قرار دیتے ہیں جس شخص نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین آسمانوں میں یا زمینوں میں مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہر عرش پر مستوی. یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تھا. قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا الرحمن علی العرش استوى. اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی. اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا ذو العرش المجید. عرش والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین ہے اور عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. اور بہت سے لوگ یہاں پر عرش کی تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عرش سے مراد قدرت، ملکیت ہے، بادشاہت. ہم دیکھیں قرآن مجید میں یا حدیثوں میں اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان کی یہ تعبیر باطل تعبیر ہے. کیا کسی بادشاہت کو یا ملکیت کو کوئی آدمی تھام سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قیامت کے دن 8 فرشتے اللہ رب العالمین کے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے، اٹھائے ہوئے ہوں گے. یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. بادشاہ تھامنے والی چیز نہیں، اٹھانے والی چیز نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 8 فرشتے اللہ رب العالمین
میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے ایک فرشتے کے بارے میں بتانے کا حکم دیا ہے، اجازت دی، اور ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے مجھے اجازت دی ہے جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے، اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھائے ہوئے، کہ ایک فرشتہ جس کی کان کی لو سے لے کر اس کی گردن تک کا جو فاصلہ ہے 700 سال کی مسافت طے کریں گے تب بھی وہ مسافت ختم نہیں ہوگی، اتنا عظیم فرشتہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کا وقار، اللہ رب العالمین کی قدر و منزلت کتنی بڑی ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود، یہ دنیا، آسمان اور زمین، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ کرسی کے مقابلے میں، کرسی الگ ہے، عرش الگ ہے، کرسی کے مقابلے میں یہ سارے آسمان اور سارے زمین ایسے ہیں جیسے ایک بیابان میں، ایک صحرا میں ایک چھوٹی انگوٹھی رنگ اگر پھینک دیں تو اس کی کتنی حیثیت رہتی، اتنی بھی حیثیت آسمان اور زمین کی۔ ہم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا، جس کی وجہ سے بھی اس عقیدے میں پڑ گئے جو صوفیوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ اللہ رب العالمین کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے کل قیامت کے لیے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اللہ رب العالمین کے فرشتے قیامت کے دن اپنے اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے اور تسبیح بیان کر رہے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما قضى الله الخلق، جب اللہ رب العالمین نے فیصلہ کیا، جب مخلوق کو بنایا تو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس عرش کے اوپر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كتب عنده فوق عرشه، اللہ رب العالمین نے اپنے پاس عرش کے اوپر یہ لکھ رکھا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آئے گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے کہاں لکھ رکھا ہے؟ عرش کے اوپر لکھ رکھا ہے اپنے پاس۔ ان تمام حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش کے اوپر ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر رہنے کے بعد ہمیں دیکھتا ہے، ہماری ہر چیز سے واقف ہے، ہماری ہر چیز کو اللہ رب العالمین جانتا ہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت، کمال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے اور وہاں سے ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ اگر اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہوتا تو اللہ رب العالمین کے دیکھنے میں کیا کمال ہوتا؟ کوئی کمال ہوتا؟ آج ہم مسجد میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے جو چیز ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، تو کیا میرا دیکھنا کمال ہے؟ نہیں ہے نا۔ کمال یہ ہے کہ اس مسجد کے باہر کیا ہے، میں اس چیز کو دیکھوں گا تو اس میں کمال ہے۔ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین ہماری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے، ہر چیز کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دیکھیے حدیثوں پر غور کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، ان انسان کے اعمال کے لکھنے والے جو فرشتے ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں، اور وہ صبح اور عصر کی نماز میں بدلتے ہیں فرشتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ثم یعرج الذین باتوا فیکم، یعنی جو فرشتے رات بھر انسان کے ساتھ تھے وہ صبح کی نماز میں بدلتے ہیں اور چڑھ کر جاتے ہیں آسمان کی طرف۔ عروج کا لفظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، اور چڑھ کر آسمان کی طرف پاس جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ بندہ کیا کر رہا ہے، کس حالت میں تھا۔ اللہ رب العالمین اس کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حالت میں تم نے ترک کیا، تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ میں نے تیرے بندوں کو، ہم تیرے بندوں کو نماز کی حالت میں چھوڑ کر آئے ہوئے۔ اور اسی طرح عصر کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے پاس چڑھ کر جاتے ہیں۔ ہم دیکھیں حدیثوں پر غور کریں، اللہ رب العالمین نے
سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر نازل کیا قرآن کو. الفاظ پر اگر ہم غور کریں الفاظ کیا بتاتے ہیں؟ نازل کرنا نزول کس کو کہتے ہیں؟ اوپر سے جب کوئی چیز اتاری جاتی ہے یا اترتی ہے اس کو کہتے ہیں. اللہ رب العالمین عرش پر ہے تو وہاں سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نزول کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. معراج عروج کس کو کہتے ہیں؟ چڑھنا. اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس اٹھایا تھا, بلایا تھا, اوپر چڑھے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کی ضرورت ہی چڑھ کر نہیں تھی نا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے اللہ رب العالمین کے پاس گئے ہوئے تھے, معراج میں چڑھ کر گئے ہوئے تھے. دیکھیں قرآن مجید کی احادیث تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. فرشتے یعنی اللہ رب العالمین کے پاس چڑھ کر جاتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے. ان ساری حدیثوں بہت ساری آیاتیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں بلکہ آسمانوں کے اوپر ہے. معاویہ ابن حکم ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک لونڈی تھی جو بکریاں چرایا کرتی تھی. تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک بکری غائب ہے جس کو بھیڑیے نے اچک لیا. غصہ آ گیا, انسان تھے, انہوں نے تھپڑ مار دیا ان کی لونڈیا. جب انہیں احساس ہوا اس بات کا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہے, میں نے ایسے ایسے کیا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بڑا بتایا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں اس لونڈی کو آزاد نہ کر دوں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لونڈیا کو لے کر آؤ. اتنی بها فاتيت بها. معاویہ ابن حکم کہتے ہیں کہ میں اس لونڈی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. فقال لها, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا این اللہ. دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کو پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء, آسمانوں کے اوپر ہے, آسمانوں کے اوپر ہے. قال من انا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال اس سے کیا کہ میں کون؟ قال انت رسول اللہ. قالت انت رسول اللہ, اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. قال اعتقها فانها مؤمنہ. دو سوال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا اور کہا معاویہ ابن حکم کو کہ اس لونڈی کو آزاد کر دو, اس لیے کہ یہ ایمان والی عورت ہے. اس حدیث میں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس نے یہ کہا اللہ رب العالمین کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین آسمانوں کے اوپر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں کہا کہ یہ عورت ایمان والی عورت ہے. اگر اللہ رب العالمین ہر جگہ ہو, رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر اترتا ہے. حدیث معروف ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے اس کو عطا کروں, کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے میں اس کو دے دوں, اس کی دعا قبول کروں, کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے میں اس کو معاف کر دوں. حدیث بہت ہی زیادہ معروف ہے. اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر اترتا ہے. اگر اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہوتا تو اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر پہلے ہی سے ہونا چاہیے تھا, اس دنیا میں پہلے ہی سے ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ عقیدہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ جو لوگوں نے سرایت کر دیا اور اللہ رب العالمین کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے. اگر کم از کم اللہ رب العالمین کے ناموں کو ہی جان لیتے تو ہمیں معلوم ہوتا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ العلی القدیر العالی ہے, المتعال ہے, وہ سب سے اوپر ہے, اس سے اوپر کوئی بھی چیز نہیں. اور اسی طریقے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا فخر کیا کرتی تھی, کہتی تھی امہات المؤمنین میں زیادہ یہ فخر کیا کرتی تھی. زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہتی تھی کہ اللہ تم سب کی شادیاں تمہارے گھر والوں نے کروائی, تم سب کی شادیاں تمہارے گھر والوں نے کروائی, لیکن میری شادی اس نے کروائی جو آسمانوں کے اوپر رہتا ہے, جو ذات آسمانوں کے اوپر ہے اس ذات نے میری شادی کروائی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں